إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ويحبون من هاجر إليهم ويؤثرون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے۔ ہم میں سے اکثر بیشتر لوگوں نے اللہ کے ہاں ایک جانور قربانی دے کر جمعے کی اس نماز میں حاضری دی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے جذبے کو قبول فرمائے۔ ہم تمام یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان قربانیوں کو پیش کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ ہم ان جانوروں کو کاٹیں، خون بہائیں اور خوش ہو جائیں، اور ان گوشت کو کھائیں اور پیٹ بھریں اور مزے اڑائیں۔ ہمیں سب جانتے ہیں کہ یہ یقینی طور پر یہ مقصد نہیں ہے۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ یہ جو گوشت ہے یہ اللہ کے حضور پیش نہیں کیا جاتا، یہ جو خون ہے یہ اللہ کے حضور پیش نہیں کیا جاتا۔ اگر اللہ کے حضور کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو وہ ہے تقوی، جو بندے مومن کے دل میں ہوتا ہے جب وہ ایک قربانی پیش کر رہا ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں وہی جذبہ ہوتا ہے جو جذبہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا۔ یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم میں سرنگو ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں سرنگو ہوتا ہے، سر تسلیم خم کر کے اس قربانی کو پیش کرتا ہے، تو اس آدمی کے دل میں تقوی کا وہ مادہ پایا جاتا ہے۔ تقوی عزیز ساتھیوں یہ تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ ہم نے رمضان کے روزوں کے تعلق سے دیکھا اور سنا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جیسے اس سے پہلے والوں پر فرض تھے، تاکہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اللہ نے یہاں کہا: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے ہاں گوشت خون یہ حاضر نہیں ہوتے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس تقوی کے مادے کو دیکھتا ہے جو بندے مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، صحابہ نے جب ان آیتوں کو پڑھا اور ان کے مفہوم ٹھیک سے سمجھے تو انہوں نے جب بھی قربانیاں دی وہ جذبے کے ساتھ دی جو جذبہ ان کے دل میں ہونا چاہیے تھا۔
اسی لیے ان آیتوں نے ان کی زندگیوں کو بدل دی. ان کے اندر قربانی کے جذبے ایسے پیدا ہوئے جو ہم ان کی پوری زندگی میں جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم نے قربانی پیش کی، جانور کی، کھایا پیا، اور ہم میں سے اکثر بیشتر لوگوں کی قربانیاں یہیں پر ختم ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہم صحابہ کی زندگی میں نظر ڈالتے ہیں، ان قربانیوں نے ان کی دلوں میں ایسی تربیت ڈالی اور ان کے دل و دماغ میں ایسی اچھی باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ڈالا کہ اللہ اکبر، انہوں نے اپنی پوری زندگی قربانی کا ایک بہت بڑا نمونے کے طور پر پیش کر دیا. یہی ہم جنگ بدر کے موقع میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا، مشرکین سے مسلمان نبرد آزما ہوئے. 313 کی تعداد تھی، مقابلے میں 1000 کی بڑی تعداد تھی، جو ہر قسم کے ہتھیار سے لیس، اونٹ اور گھوڑے اور ہتھیار، ہر چیز ان کے پاس مہیا تھی. اور یہاں پر صحابہ کا عالم یہ کہ 313 کی تعداد ہے، ان میں سے بہت ہی کم لوگوں کے پاس تلوار ہیں. بہت ساروں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے چھڑیوں کو تھام کے میدان میں حاضری دے دی ہے. بہت ساروں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پیروں میں چپل نہیں ہے، چل کر میدان میں انہوں نے حاضری دی. تو اس کے بعد جب رزم گاہ گرم ہوئی، جب لڑائی شروع ہوئی، تو اللہ نے اس فریق کو جیت دی جس کے پاس دنیا کے کوئی اسباب مہیا نہیں تھے. اب جب لڑائی ختم ہوئی تو بعض لوگوں کو اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا کیا. تو بعض لوگ جن کے حلق کاٹ دیے گئے، جن کے جسم کاٹ دیے گئے، جو اپنی زندگی کے آخری رمق دمق میں تھے، تو ان کی آوازوں کو سن کر بعض صحابہ نے پانی پیش کرنے کے لیے ان کے پاس جب ان حاضری دی تو انہوں نے کہا کہ میرا بھائی وہ بھی جھنگاڑ رہا ہے، وہ بھی چلا رہا ہے، آپ اس پانی کو ان کے پاس پیش کر دیجئے. قربانی کا جذبہ دیکھیے عزیز ساتھیو، اللہ کی آیتوں نے کیسے ان کے دل میں پیدا کر دیا. دوسرے نے کہا کہ آپ تیسرے کے پاس پہنچا دیں، وہ مجھ سے زیادہ چیخ رہا ہے، مجھ سے زیادہ محتاج ہے، مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، آپ اس پانی کو وہاں پر پہنچا دیں. یہ پانی پہنچانے والا تینوں کے درمیان دوڑتے رہا، تینوں نے جام شہادت نوش کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں حاضری دے دی اور شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا. یہ قربانی کا جذبہ ہے جو اصل میں ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اصل میں ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن کے اندر انصار کی تعریف کی. اللہ نے کہا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم ویحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ انصار وہ لوگ ہیں جو اپنے بستی میں رہتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نے معجزنی اختیار کر لی، ایمان ان کے دلوں میں بہت ہی گہرائی میں اتر گیا، اور ان کا معاملہ یہ ہو گیا کہ جو لوگ ہجرت کر کے ان کے یہاں پہنچتے ہیں انہیں یہ واقعی محبت کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہم نے بھی مہمان نوازی کی، ہم نے بھی لوگوں کو بستی میں جگہ دی. نہیں، اللہ کہتا ہے وَيُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. ان کی صفت، ان کی قربانی کا معیار یہ تھا کہ یہ سچی محبت کرتے تھے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے بستیوں کو چھوڑا اور مدینے میں آئے. اور اللہ نے کہا کہ ان کا معاملہ یہاں تک نہیں رکا بلکہ یہ آگے بڑھے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. انہوں نے اپنے دل میں ذرا برابر بھی کراہیت محسوس نہیں کی، ذرا برابر بھی ایک وزن محسوس نہیں کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنی بڑی تعداد میں ہماری بستی میں آگے ہیں. پہلے سے فقر و فاقہ ہے اور مزید ان لوگوں کی مہمان نوازی، ان لوگوں کو رکھیں گے کہاں، ان لوگوں کو کھلائیں گے کیا، یہ اپنی بستی میں رہیں گے تو یہاں پر جو سامان ہے کیا یہ سامان ہم دونوں کو برابر مل سکتے ہیں. ان چیزوں کے تعلق سے انہوں نے نہیں سوچا، بلکہ اللہ نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان کا مادہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال کر انہیں خوشی پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی. یہی قربانی کا جذبہ جی ساتھیو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ کہتا ہے یہ جو دلوں میں جو بخالت، کنجوسی ہوتی ہے، اپنے لیے فائدہ سوچنے کا جو مادہ، یہ جو سیلفشنس کا مادہ جو دل میں پایا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی اس چیز سے بچ جاتا ہے یہ آدمی حقیقی معنی میں جیتنے والا ہے. اس آدمی کو اللہ نے حقیقی معنی میں فلاح دی ہے، جیت دی ہے. تو عزیز ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انصار کی تعریف کی، ان کی نیکیوں کو گنایا اور کہا کہ ان کے پاس وہ قربانی کا مادہ پایا جاتا ہے کہ جب وہ بھی بقرہ عید میں قربانی دیتے تو انہوں نے اس بقرہ عید سے یہ فائدہ اٹھایا کہ قربانی صرف جانور کی نہیں ہے جہاں اس کا تعلق صرف کھانے پینے سے ہے،
بلکہ قربانی کا معاملہ اس کے معیار اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. آدمی کے اندر وہ قربانی دینے کا جذبہ ہمیشہ پایا جائے، یہی حقیقی معنی قربانی دینا ہے عزیز ساتھیو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انصار کی اللہ نے تعریف کی کہ یہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے ہیں، آنے والی دقتوں کو یہ خود جھیلتے ہیں، مشقتوں کو خود جھیلتے ہیں، لیکن اپنے مومن بھائی کو فائدہ پہنچ جائے اس کے لیے بے قرار اور بے تاب ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اللہ. یہ کیسا جذبہ ہے، یہ کیسی قربانی کا یہ مادہ ان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ کیسا ایثار ہے کہ خود نقصان جھیلیں اور ایک مومن بھائی کو فائدہ پہنچائیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، تم میں سے وہ آدمی کے دل میں ایمان ہو ہی نہیں سکتا جو صرف اپنے لیے فائدہ چاہے اور اپنے مومن بھائی کے لیے وہ فائدہ نہ چاہے. بلکہ وہ مومن ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے اسی چیز کو اپنے بھائی کے لیے بھی چاہتا ہے. یہ ہے عزیز ساتھیوں قربانی کی ٹھیک تصویر، قربانی کی ٹھیک تعریف، قربانی کی ٹھیک ڈیفینیشن کہ آپ اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی چاہیں، آپ اپنے لیے جو خیر چاہتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی خیر چاہیں. دیکھیں قربانی کے روٹس کتنے ڈیپ ہیں. یہ صرف کھانے پینے سے معاملہ نہیں ہے بلکہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، روزمرہ کی زندگی سے اس کا تعلق ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے ایسی مثالیں پیش کی. اللہ اکبر. ایک صحابی کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے ایک مہمان بھیج دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ صاحب بہت دور سے سفر کر کر پہنچے ہیں، ان کے لیے رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی آج رات کے لیے ان کی ذمہ داری لے لیں. اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس گھر میں رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں، بڑی مشکل سے ان کے لیے انتظام ہے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی آدمی اس کی مہمان نوازی کرے، اس مہمان کی خاطر مدارات کرے، تو یہ صحابی اٹھ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کے لیے تیار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ انہیں لے جائیں، آج آپ کے یہ مہمان ہیں. یہ صحابی اپنے گھر میں پہنچتے ہیں، اب جا کے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو مہمان آئے ہیں انہیں کھلانے پلانے کا کیا انتظام ہے. ان کی بیوی کہتی ہیں کہ بڑی مشکل سے ایک چیز ہے جو ہم آپ کھا سکتے ہیں، مہمان کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو اتنے میں صحابی دیکھیے کار خیر کرنے کے لیے آدمی کو ٹیکٹک سوچنی پڑتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ برائی کرنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور دوسرے خطرناک غلط کام کرنے کے لیے آدمی بڑا ہی ڈیڑھ ہوشیاری سے سوچتا ہے، پورے ٹیکٹکس لگاتا ہے، پورا دماغ لگاتا ہے. لیکن نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیکی کرنے کے لیے پوری ہوشیاری استعمال کرتے ہیں، پوری ہوشیاری کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، سمجھ بوجھ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں. یہ صحابی جاتے ہیں اور جا کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جو بھی کھانا ہے رکھ دو، ہم بتی گل کر دیں گے اور ہم دو کھائے جیسا مظاہرہ کریں گے، ایکٹنگ کریں گے کھانے کی، اور یہ جو مہمان ہیں انہیں پیٹ بھر کے کھانے کے لیے موقع دیں گے. تو بالکل ایسے ہی ہوا، انہوں نے بتی گلا دی اور اس کے بعد دونوں بیٹھ گئے اور مہمان کو انہوں نے بٹھا دیا. اب یہ دو منہ چاب رہے ہیں گویا کہ یہ کچھ کھا رہے ہیں جبکہ وہ کچھ کھا نہیں رہے ہیں. اور مہمان نے دیکھا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں اور وہ کھانا شروع کرتا ہے اور خوب کھاتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بتی جلائی اور اس کے بعد رات بھر بھوک پیاس سے وہ سوتے رہے، رات بھر بھوک پیاسے سوتے رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے ان کے اس کام کا ذکر قرآن میں کیا اور اللہ نے ان کے اس کام کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی. تو عزیز ساتھیو یہ دیکھیے قربانی کا جذبہ کتنا ڈیپ جا رہا ہے، کتنے دور پہنچ رہا ہے اور کتنے اچھے معنی اپنے اندر رکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی قربانی کی تربیت دی. اس لیے ہوا ہے کہ چند سالوں میں مکہ کو فتح کر لیا اور اس کے بعد چند سالوں میں پرشیا کو فتح کر لیا، اس کے بعد چند سالوں میں دوسرے اہم علاقوں کو فتح کر لیا. کیا انہوں نے فتح صرف طاقت کی بنیاد پر کی؟ ہرگز نہیں ساتھیو. کیا انہوں نے فتح اپنے اسلحہ، اپنے ہتھیاروں کی بنیاد پر کی؟ ہرگز نہیں ساتھیو. بلکہ انہوں نے فلاح اور جیت حاصل کی، فتوحات کیے ان کے اخلاق کے بنیاد پر. جہاں کہیں بھی صحابہ پہنچے وہاں کے لوگوں نے ان کے اخلاق کو دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ آپ ہی لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے. کسی بھی لوگوں نے ان کی حکومت پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس وہ عمدہ اخلاق تھے، ان کے پاس وہ ایثار کا جذبہ تھا،
ان کے پاس وہ قربانی کا جذبہ تھا، تو یہ ایسے اخلاق پیدا کرتا ہے کہ لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں نظر ڈالتے ہیں تو یہی زبردست اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے خندق کے موقع پر کہ صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بڑا گڈھا کھودا جائے تاکہ مشرکین کا جب حملہ ہو وہ گڈھے کے اس پار رک جائے اور مدینے کے شہر میں داخل نہ ہو۔ یہ سوچ کر ایک بہت بڑا گڈھا کھودا گیا اس سمت پر، اس جہت پر جہاں سے مشرکین آنے کا امکان تھا۔ کہا جاتا ہے لگ بھگ 150 کلومیٹر سے زیادہ یہ لمبا گڈھا تھا اور کئی فیٹ ڈیپ انہوں نے گڈھے کو کھودا۔ آج بھی مدینہ کے آس پاس اس گڈھے کے آثار موجود ہیں۔ تو صحابہ نے گڈھا کھودا تو گڈھا بڑی ہی قسم پرسی کے عالم میں کھودا۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس پورے اسباب مہیا تھے، پیسوں کا بھرپور انتظام تھا، کھانے پینے کا معقول انتظام تھا، نہیں عزیز ساتھیوں، انہوں نے بھوک پیاس جھیل کر اس گڈھے کو کھودا ہے۔ ایک صحابی جو بھوک جھیل جھیل کر ناتواں ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی خدمت کی ہے اور اللہ کے لیے ایسی جہاد لڑی ہے، یہ دیکھیے میں نے کچھ کھایا نہیں، بھوک کی وجہ سے میں میرے پیٹ میں خالی محسوس کر رہا ہوں، اس لیے میں نے ایک پتھر رکھ لیا ہے، یا رسول اللہ آپ میرے اس پتھر کو دیکھیے۔ تو وہ صحابی نے پورے وثوق اور پورے ایمانی جذبے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر دکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گریبان اٹھایا تو کہا، دیکھا کہ وہاں پر 2 پتھر پہلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے رکھے تھے تاکہ وہ اپنے پیٹ میں جو خالی پن ہے اسے محسوس نہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے محنتیں لی تو اس سے زیادہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ یہ قربانی کا جذبہ عزیز ساتھیوں۔ اور آگے بڑھیے اور تاریخی اوراق کو آپ الٹیے اور سیرت کی کتابوں کو آپ الٹیے تو ایک سے ایک آپ کو قربانی کی مثالیں ملیں گی۔ ایک صحابی جن کا نام عبد الرحمن بن عوف تھا، جو 10 مبشرین بالجنہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، 10 لوگ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، ان میں سے ایک صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف جو بہت ہی زبردست مالدار ہوا کرتے تھے۔ ان کا تعلق مکے سے تھا اور مکے کے گھاٹیوں میں ان گنے چنے مالداروں میں سے تھے جنہیں لوگ اچھی طریقے سے پہچانتے تھے۔ لیکن جب ہجرت کا معاملہ آیا تو ہجرت کے لیے اپنے ساتھ پورے سامان کو باندھا تو مشرکین نے کہا کہ اے عبد الرحمن، یہ سارا مال لے کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے ان مال کو اسی مکے کے وادیوں میں کمایا ہے، مکے کا پیسہ ہے، تم مکے کا پیسہ لے کر مدینہ کیسے چلے جاؤ گے؟ یہ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ تمہارے نظر میں اس مال کی اتنی اہمیت ہے کہ تم مجھے اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے سے روک رہے ہو، تو اگر یہی معاملہ ہے تو جان لیجئے کہ یہ مال میں پورے کا پورا مکہ میں چھوڑ رہا ہوں، یہ مال پورے کا پورا میں مکہ میں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہوں، صرف ان کپڑوں سے جو میں پہنا ہوا ہوں۔ یہ کہہ کے عبد الرحمن بن عوف نے پورے کا پورا مال مکے میں چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکل گئے۔ اور مدینہ پہنچے تو ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف، صہیب الرومی اور عمر بن عبد الخطاب، طلحہ، عثمان، ایسے جو بڑے بڑے مالدار جنہوں نے پوری دولت چھوڑ کر اپنی ایمان کا ثبوت دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کے معاملات میں تھوڑی بہت آسانی پیدا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر ان کے درمیان بھائی چارگی پیدا کر دی، تاکہ یہ بھائی دوسری بھائی کی کچھ نہ کچھ مدد کر لیں۔ یہ پہلے سے ہجرت کر کر آئے ہوئے ہیں، پوری دولت چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، اس پرائے ملک میں آئے ہوئے ہیں، یہاں کی زمین، یہاں کی گھاٹیاں، یہاں کے پیڑ درخت، یہاں کا اناج، یہاں کے ہر چیز ان کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جو غربت تھوڑی سی ہے یہ ان کے یہاں سے ختم ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کو بلایا، مہاجر صحابہ کو بلا کر فلان سے کہا، اے فلان، عتبان بن مالک، تم آج سے عمر بن خطاب کے بھائی ہو، عمر بن خطاب کے تم آج سے بھائی ہو، قربان جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت پر صحابہ نے ایک ایسا نمونہ پیش کیا جو سگے بھائی سے زیادہ اور سگے بھائیوں سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے کا تھا۔ تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور بلا کر سعد بن ربیع سے کہا، اے سعد، آج سے عبد الرحمن بن عوف تمہارے بھائی ہیں۔
آج سے یہ تمہارے بھائی ہیں، آپ انہیں لے جائیں، ان کی آپ خدمت کریں۔ تو سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف کو اپنے ساتھ لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبد الرحمن، میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور میرے 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں کہ کون سی بیوی آپ کو چاہیے، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری کرنے کے بعد آپ اسے شادی کر لیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا قربانی دینے کا جذبہ، ایثار کا جذبہ عزیز ساتھیوں۔ یہ دیکھیں، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، یہی قربانی کے اندر ہمارے جو لیسنز اور عبرتیں جو رکھی ہوئی ہیں وہ یہی ہیں کہ ایسی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ تو سعد بن ربیع نے کہا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور آپ ان سے نکاح کر لیجئے گا۔ عبد الرحمن بن عوف نے سنا سعد بن ربیع کی ایسی قربانیاں، کہا کہ اللہ آپ کی دولت اور آپ کے آل و اولاد میں برکت ڈالے، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ مدینے میں بازار ہوتا کہاں ہے، بازار کا راستہ کیا ہے، اس راستے کو بتا دیجئے، باقی ہم اللہ سے مانگ لیں گے۔ اور سعد بن ربیع انہیں لے کر جاتے ہیں اور مدینے کا بازار دکھاتے ہیں، تجارت دکھاتے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے پنیر کی تجارت کی، پنیر جو کھاتے ہیں اس کی تجارت کا آغاز کیا، پورے اخلاص کے ساتھ آغاز کیا۔ ہجرت آدمی جب کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کی دولت میں اتنی برکت ہوئی کہ یہی عبد الرحمن بن عوف کو ہم دیکھتے ہیں مکے کے مدینے کے وادیوں میں۔ ایک مرتبہ جب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، 8 یا پھر 9 ہجری کا واقعہ ہے کہ لوگوں نے مدینے کے اندر ایک بہت بڑی کڑاکے کی آواز سنی، بہت زوردار آواز سنی، جیسے کہ بہت بڑی تعداد اونٹوں کی جو دوڑ رہی ہے، اس جیسی کڑاکے کی آواز سنتے ہیں تو لوگ دوڑ کر دیکھتے ہیں کہ ہو کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 2000 اونٹ مدینہ میں آئے ہیں، اور یہ 2000 اونٹ کے مالک عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ 2000 اونٹ ایک معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی دولت نہیں ہے عزیز ساتھیوں۔ 2000 اونٹ کی تعداد آئی ہے، یہ اس بار عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کا پروفٹ تھا، پروفٹ، انویسٹمنٹ نہیں، صرف پروفٹ 2000 اونٹ اس بار عبد الرحمن بن عوف کو ملے ہیں۔ تو لوگوں نے جا کر کہا کہ عبد الرحمن بن عوف، آپ کی دولت آئی ہے، اللہ آپ کی دولت میں برکت ڈالے۔ تو عبد الرحمن بن عوف اس وقت مسجد میں تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ان مدینے والوں کو ہو کیا گیا ہے، یہ دنیا کی دولت دیکھ کر اتنے اشعش کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر ایسا ہی معاملہ ہے، جائیں انہیں بتا دیں کہ یہ جو 2000 اونٹ کی تعداد ہے، یہ سب اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں، یہ سب اللہ کے راہ میں صدقے پر دے رہا ہوں۔ اگر اسی چیز کے تعلق سے تعجب میں پڑے ہیں، انہیں اس چیز پر تعجب کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور میں اللہ ہی کے راہ میں واپس لوٹاتا ہوں۔ تو 2000 کی تعداد کی اونٹ پلک جھپکتے ہی اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ قربانی کا جذبہ، یہ ایثار کا جذبہ اگر ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں کیا تو اس گوشت، اس خون کے بہانے کا کوئی معنی نہیں، اس عید کے منانے کا کوئی معنی نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کے دل میں صحیح معنی میں قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل و دماغ میں ایثار کا جذبہ پیدا کریں، ہمارے دل و دماغ میں بھائی چارگی کا مادہ پیدا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔